أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أفلا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وبلدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تجعل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ مریم کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آخری 2 رکوع آپ کے سامنے تلاوت آپ نے سن لی. ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 98 تک آخری آیتیں ہیں. آیت نمبر 66. انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. مطلب یہ اکثر لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے تھے اور اکثر قوموں نے اپنے وقت کے نبی سے سوال کیا، مطلب جو انکاری تھے. تو آج جو ہے موت کے بعد دوبارہ کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ جو آخرت کے منکر تھے تو وہ لوگ یہ سوال کرتے تھے. کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ یہ اللہ کا جواب. مطلب نطفہ جو نام لیتے ہوئے بھی جو ہے وہ گھن سی آتی ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا تب ہم نے پیدا فرما دیا نطفے سے، تو کیا دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا؟ مطلب باطل عقیدے والوں کو یہ اللہ کا جواب اللہ نے دیا. آیت نمبر 67 میں تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے. مطلب شیطان اور اس کی پوری پارٹی کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہاں پڑے ہوئے ہوں گے اور کھڑے ہونے کی تک کی ہمت نہیں ہوگی. مطلب اللہ کے خوف سے اس طرح سے گھٹنوں کے بل جو ہے وہ گرے ہوئے ہوں گے وہاں. آیت نمبر 69. ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے. مطلب جرم کے حساب سے جماعتیں بنائی جائیں گی، الگ الگ گروہ بنائے جائیں گے. شیطان اور اس کے چیلے ابو جہل، فرعون، قارون، ان سب کے الگ الگ جتنے بھی فالوور تھے ان کے الگ الگ گروپ اور الگ الگ گروہ بنا کے اور پھر اللہ جو ہے انہیں الگ الگ کھڑا کر کے وہاں پہ جو اللہ سے یہاں اکڑتے پھرتے ہیں دنیا میں، اللہ کو نہیں مانتے. آیت نمبر 70. پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے درمیان سزاوار ہیں. مطلب اللہ سب کو جانتا ہے کہ کون کس قابل ہے. تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے. یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے. مطلب جہنم جو ہے پل صراط، جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس میں سے سب کو گزارا جائے گا اور جو شگر بھیجیں گے انہیں اللہ بچا لے گا. مطلب مومن ہو، کافر ہو، تمام بعمل ہو، بد عمل ہو، ہر ایک آدمی کو وہاں سے گزارا جانا ہے، ہر بندے کو. سورہ آل عمران آیت 185 میں بھی ہے کہ جہنم سے جو بچ گیا وہی کامیاب ہے. تو جو اسے پار کر جائے گا نا پل صراط کو، وہ شکر بھیجے گا کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا اس سے. تو جیسی تیزی سے لوگ نکلتے ہوئے چلے جائیں گے اور جو جہنمی ہوں گے وہاں کٹ کے اس میں گرتے رہیں گے. تو یہ اللہ نے کہا کہ میرے اوپر یہ فیصلہ میں نے کر لیا، میرے اوپر یہ طے شدہ ہے کہ میں وہاں سے سب کو گزاروں گا. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. مطلب اللہ ہمیں ان سے بچائے کہ اللہ پاک وہاں جو ہے، وہاں کی جو تیز گرمی، وہاں کی جو آگ ہے، اس سے ہمیں اللہ پاک بچا کے اور ٹھنڈے پانی میں ہمیں جو
جنت کی ٹھنڈاس ہے وہاں پہ ہمیں پہنچا دے۔ سورہ اعراف میں یہ اللہ نے کہا کہ شکر کرنے والوں کو جنت دوں گا میں، تو ایسے جنتیوں میں ہمیں شامل فرمائے اللہ پاک، اور ایسے دوزخیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دعا ان آیتوں پہ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو پرہیزگار، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے، اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ سورہ حدید میں بھی ہے کہ مومنوں کو نور کی روشنی میں پل صراط جو ہے وہ اللہ پل پار کرا دے گا۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں وہ دوزخ کی آگ اسے چھوئے گی بھی نہیں، مگر صرف قسم کھانے کو، مطلب حلال کرنے کو، مطلب گزرنا ہوگا، بس جیسے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ تو اس لیے اپنے جو معصوم بچے فوت ہو جائیں اس پہ ہائے توبہ نہ مچائیں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے بات، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا انہیں ہم گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے، مطلب وہیں سے گرا دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان سے بچائے، ان لوگوں میں ہونے سے۔ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ مطلب اللہ کی نظر میں یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے نا، یا تم بہتر ہو یا تقوی والے، یا ہم بہتر ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں کہا اللہ نے کہ تقوی والے بہتر ہیں۔ تو یہاں جو کافر مسلمانوں سے یہ بات کہتے تھے، جو کمزور غریب مسلمان ہوتے تھے ان سے، تو سوچئے کہ ابو جہل کی شاندار جو محفلیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبوں کی محفل جو یہاں زمین میں چند ٹکڑوں کے لیے، یہاں کی رونقوں کے لیے، اور جو یہاں بھیڑ اکٹھی کرنے کے لیے اپنی محفلیں جماتے ہیں، جیسے ابو جہل تھا، اور کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک محفل جس میں جو غریب صحابہ تھے اور جو شروع میں ایمان میں آئے تھے ان کی محفل ہوتی تھی۔ تو وہ اللہ کی نظر میں جیسے حضرت عمار تھے، حضرت شعیب تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، ان کی محفلیں جو تھیں وہ پر رونق محفلیں تھیں، اللہ کے یہاں ان کا ذکر ہوتا تھا۔ تو جو یہاں زمین کے چند ٹکڑوں کے لیے یہاں کی رونق اور یہاں ارد گرد بھیڑ اکٹھی کرنے کے لیے صلاحیتیں لگاتے ہیں، آخرت بھول جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں دشواریاں پریشانیاں آخرت کی لیے آتی ہیں، وہاں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ بعد میں جو ہے نا پتہ لگے گا ہمیں وہاں پہ کہ بڑا اور قابل قبول مجلس کس کی تھی۔ مشرک سردار اپنے پیسے کے بل پہ یہ صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے اور سوچتے تھے کہ اگر ہم جو ہے وہ مال نہ ملتا تو ہم بھی ایسے ہی غریب ہوتے، ہماری مذاق اڑائی کی۔ تو سورہ کہف میں جو ہے وہ باغ والے کا جو قصہ، جو امیر تھا اپنے غریب دوست کا مذاق اڑاتا تھا، پھر اس کے باغ کا کیا حشر ہوا ابھی ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا سورہ کہف میں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو وہ غریبوں کی کسی بھی قیمت پہ حقیر نہ سمجھے، مذاق نہ اڑائے، جیسے یہ مشرکین مکہ جو غریب صحابہ تھے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں یہی کہتے تھے کہ جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے، مطلب مجلسوں کا بھی اپنا مقابلہ کرتے تھے اس ٹائم۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجلس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صاحب ہے جو اللہ کے یہاں مقبول تھی، جس کا ذکر آسمانوں میں ہوتا تھا۔ آیت نمبر 74، ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ مطلب مکے والے جو ہے نا ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بڑے بڑوں کو ہم نے ختم کر دیا، انسان مر کر بھی زمین کے نیچے سب ختم ہو جاتا ہے، مطلب کیڑے تک کھا جاتے ہیں اس کے جسم کو۔ قوم ہاد ہے، قوم سمود ہے، ان کا کیا حشر ہوا۔ آج ہم دیکھیں لوگ برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں، مطلب ہر 15 دن میں چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، بڑے جو ہے نا بڑے برانڈ والے، اور عزت ملتی ہے جتنا جو بڑے برانڈ کی چیزیں پہنتا ہے۔ آگے پتہ چلے گا انسان کی کیسے برانڈ والوں کا وہاں حشر ہونے والا ہے۔ انسان اچھے کھانے پہننے گھومنے سے نہیں رکتا، مگر اس بنیاد پہ لوگوں کو قدر و قیمت سے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ اچھا کھانا پینا آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو بالکل آپ کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، دوسروں کو ذلیل نہ بنائیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ میں نے بڑی بڑی قوموں کو ختم کر دیا، اور میرے اپنے سامنے میں نے اپنی زندگی میں ہی دیکھا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی اربوں خطیب لوگ جو ہے نا وہ سڑک پہ آ گئے۔ تو یہاں اللہ نے مثال دی، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، حامان، قارون، فرعون، سب کو اللہ رب العزت نے ختم کیا، کیونکہ ان لوگوں میں اکڑ تھی،
اللہ کی نعمتوں کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے خود یہ کمایا۔ تو یہ سمجھ لیں جو لوگ آج اس بات کی وجہ سے برانڈڈ کپڑے ہوں، برانڈڈ جوتے ہوں، برانڈڈ چیزیں استعمال کر کے دوسروں کو حقیر جانتے ہیں یا انہیں نیچا دکھاتے ہیں، کہ وہ اپنے لیے دوزخ کی آگ خرید رہے۔ آیت نمبر 75 کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، مطلب نافرمانوں کو مہلت دی جاتی ہے اور نعمتیں بھی دیتا ہے۔ یہ پھنسانے والی بات ہے، یہ توبہ کی توفیق نہ ملنے والا معاملہ ہے کہ اتنے آگے نکل جاؤ برائی میں کہ تمہارے لیے واپسی ممکن ہی نہ ہو، تاکہ آخرت میں کوئی بچاؤ نہ کر سکیں۔ اس لیے یہاں کی جو آسائش ہے، زیب و زینت ہے، اس کو صرف نعمت نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ آزمائش بھی ہے بہت سارے لوگوں کو، بلکہ زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ مال جنہیں ملا ہوا ہے ان کی آزمائش جنہیں مال نہیں ملا ان سے زیادہ بڑی ہے، کیونکہ مال نہ ملنے پہ تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے آدمی، لیکن مال ملنے پہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور عیش و عشرت میں زندگی گزارتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ کوئی بچاؤ وہاں پہ نہ کر سکیں اپنا، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، مطلب قیامت کا، یعنی عذاب یا قیامت کو اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ مطلب جیسے قوموں کا فرض اور قومیں مٹائی گئیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی سب وہاں پتہ لگ جائے گا کہ وہاں کون کس جتھے کا آدمی تھا اور کس کا جتھا زیادہ مرتبے والا تھا اور کس کا کمزور تھا۔ مطلب وہاں سب کی آنکھ کھل جائے گی قیامت میں، اس وقت پتہ لگے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ طاقتور تھے، ابو جہل کفار کہتے تھے نا ہماری مجلس جو ہیں وہ زیادہ بلند ہیں، بڑھیا ہیں، تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ وہاں پتہ لگے گا کون کتنے مرتبے والا ہے۔ تو آخرت میں جو ہے سب کا راز جو ہے کھل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 76 اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ مطلب آخرت میں جانے والی شے نیک عمل ہیں۔ تو وہاں جو میں اکثر بتاتا ہوں کہ آپ اپنا جو اماؤنٹ ہے وہ اللہ کے ہاں جمع کرائیں، دا بینک آف اللہ انلمیٹڈ، تو وہاں ہمارے بھیجے اعمال جو ہیں ان کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا کہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، صدقہ جاریہ کے کام، نماز، زکوٰۃ و دیگر عمل صالح، یہ سب وہاں کام آنے والی ہیں۔ اور یہاں شروع میں اللہ نے اس آیت میں بات کہی کہ اللہ جو ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت میں بڑھاتا جاتا ہے، مطلب قدم ہم بڑھائیں تو اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اللہ حدیث قدسی ہے کہ تم پہلا قدم بڑھاؤ تو میں تمہاری طرف میری رحمت 10 قدم آئے گی، وسائل ہوں گے تو یہ کروں گا وہ کروں گا، بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وسائل تو اللہ پیدا کر دے گا، آپ کام شروع کر دیں اللہ کے حکم سے۔ مطلب اگر آپ اللہ کی طرف بڑھ گئے تو لازمی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ ہدایت مانگیں گے تو طالب ہدایت کو ہدایت دی جائے گی، اور حق پہ جو ہوگا اسے برکت تو ملے ہی ملے گی ہر حال میں۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے بار بار یہ بات کہی کہ ہدایت میں آنے کے بعد مزید ہدایت کی توفیق ملتی رہے گی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آگے، ابو جہل وہیں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کے بھی ہدایت نہیں پا سکا۔ تو یہ ان کی طلب اور طلب کی بات تھی کہ وہ اتنی دور سے حضور کو ڈھونڈتے ہوئے آ گئے۔ تو ہمارے لیے جو حضور قرآن لائے ہیں اس میں غوطہ زن ہونا ہے اور اس میں سے موتی نکالے جائیں گے، تب ہماری جو زندگی ہے وہ قرآن والی زندگی بنے گی۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت ہدایت انہیں دیتا ہے جو ہدایت طلبگار ہوں، اندر آپ کے بیج پڑا ہوا ہوگا تب اس پہ بارش کام کرے گی زمین پہ کہ وہاں سے پھر جو ہے فصل اگے گی۔ تو ہمارے جو وہاں بھیجے ہوئے اعمال ہوں گے اس کے حساب سے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی۔ مطلب یہ آرزو خوشحالی جو ہے نا، یہ خوش فہمی یہ رہے کہ یہاں ملا ہے وہاں بھی ہمیں اچھا ہی ملے گا۔ تو یہ جو ہے جب اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے پہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کی راہ میں اس مال کو، اس علم کو، اس طاقت کو لگا رہے ہیں تو پھر تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ آپ اس طرح کی آرزو کریں۔
مگر جب مال اور طاقت آتی ہے تو اکثر موت کے بعد کی زندگی پہ یقین کم ہونے لگتا ہے، اس کی وجہ سے پھر آدمی میں سرکشی آ جاتی ہے۔ تو یہ دماغ کا خناس ہے، اور یہ کہنا کہ ہمیں یہاں ملا تو وہاں بھی مل جائے گا، تو یہ پورا جو ہے نا آپ اپنے دماغوں سے نکال دیں اس طرح کی بات۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو یہاں دے دیا تو یہاں اللہ نے اگر آپ کو صاحب حیثیت بنایا تو وہاں ہو سکتا ہے آپ کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، وہاں جو غریب لوگ ہوں جنہوں نے یہاں تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی وہ آپ سے کہیں اوپر ہوں۔ نبی کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو امیر صحابہ ہیں وہ 500 سال بعد غریب صحابہ کے جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہیں حساب دینا ہوگا۔ تو مال کے ساتھ حساب بھی ہے۔ میں پہلے بھی یہ جملہ کہہ چکا کہ تمام جو ہے حلال مال کا تو آپ کو حساب دینا ہے، اور تمام حرام مال کا آپ کو عذاب بھگتنا ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیں، تب یقین جو ہے نا آپ کا پورا ہونا چاہیے۔ اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ دور ہونا چاہیے۔ کیا تو نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا مجھے مال اور اولاد ضرور دی جائے گی؟ یہ ایک اس کی شان نزول میں عاص بن وائل مشرک سردار تھا، اس نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہڑپ لیا تھا اور کہتا تھا قیامت میں لینا، قیامت کے دن تب یہ آیت اتری تھی۔ اس کے بارے میں یہ اس کا شان نزول بتایا جاتا ہے۔ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ مطلب مشرک جو ہے تکبر سے دلیلیں دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، اس کی تردید کی گئی کہ مال اور اولاد جو ملے گا، کیا کوئی نے اللہ سے چٹھی لکھوا دی یا سند لے لی کہ آخرت کے حالات کا اسے علم دے دیا اللہ نے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے۔ مطلب کیا کیا بکواس اس نے کی، غرور کا دعویٰ کیا، غرور بھرا دعویٰ اس نے کیا، تو یہ ہم سب لکھ لیں گے، اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ مطلب جھوٹ کی وجہ سے اس کا عذاب دن بدن بڑھتا جائے گا۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ مطلب نہ اولاد ساتھ ہوگی، نہ اپنا خود جواب، نہ کوئی مال ساتھ ہوگا، اپنا جواب اسے خود دینا ہے۔ مطلب جو مال اور اولاد جو دنیا میں عزت کی چیزیں جن سے یہ گھمنڈ کرتے ہیں، عزت کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، تو اللہ ایسے لے لے گا چیزوں کو جیسے وارث اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ مطلب سب چیزیں جو ہیں تو وہ اللہ رب العزت سلب کر لے گا لوگوں کی، کیونکہ یہاں صرف ہم کرایہ دار ہیں، ان کے برتنے کے لیے ہمیں دی گئی ہیں۔ ایک جو لوگ عبادت کا انکار کریں گے الٹے ان کے خلاف ہو جائیں گی یہ سب چیزیں، وہاں پہ انہیں پھنسوا دیں گی چیزیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ اکیلے حاضر ہوگے، وہاں تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا اور نہ تمہارے کوئی اولاد تمہارے ساتھ ہوگی، ہر ایک کو جو ہے اپنا اپنا جواب خود دینا ہوگا وہاں پہ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ مطلب جھوٹے جنہیں معبود سمجھتے تھے، جیسے فرشتوں کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ انہوں نے معبود بنایا، تو اس طرح کے جو ہے وہ یہ یہاں کہا گیا کہ ان کے لیے باعث عزت ہوں انہوں نے، مطلب وہاں پہ آخرت میں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ مطلب سفارش نہیں بلکہ گلے پڑ جائے گی، ان کے بتوں کو بھی گویائی دی جائے گی، وہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو یہاں الٹے ان کے گلے پڑ جائیں گے۔ کیا تو نے انہیں دیکھا ہے کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ جو مخالف ہو جائیں گے وہاں پہ۔ سورہ مائدہ کے آخری میں بھی اللہ رب العزت نے اس طرح کا عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ جو ہے وہ پیش کیا۔ تو آگے یہ فرمایا کہ شیطان کو اللہ رب العزت بھیجتا رہتا ہے شیطانوں کو، انہیں خوب اکساتے رہیں۔ مطلب شیطان کی پوری پارٹی گناہ کروانے میں اور برائی پہ اکساتی رہتی ہے، الٹی پٹی پڑھاتے رہتے ہیں، برے کاموں کو اچھا کر کے دکھاتے رہتے ہیں، جو بھی گندگی کی طرف چلتے ہیں شیطان انہیں اکساتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اب تو آسانی ہو گئی بہت زیادہ، آپ دیکھیں فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے، اس میں جو بھی ہم دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ چیزیں آتی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے شیطان کی طرف جو لوگ بڑھتے ہیں شیطانی کاموں میں، تو وہ اور زیادہ ان کی طرف پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ
کہ مسلسل جو ہے نا اسی طرح کی چیزیں. آپ یوٹیوب پہ کوئی ایک چیز سرچ کر لیں، چاہے دینی اور یا فلمی یا کوئی اور بے دینی یا کوئی گندی چیز، تو آپ کو پلٹ کے وہی چیزیں وہ پروسیں گے. ایسے ہی فیس بک کا ہے، تو یہ ساری جو جتنی بھی انسٹاگرام ہیں، فیس بک ہیں، یوٹیوب ہیں، یہ ان کی ساری پلاننگ ہوتی ہے. ان کے پورے لوگ سرچنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون کیا چیز دیکھ رہا ہے، اور اسے کے سامنے پھر وہی اسی سے ریلیٹڈ چیزیں پیش کرتے ہیں. تو یہ شیطان کا کام بتایا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 83 میں. تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شمار کر رہے ہیں، مطلب ان کے دن پورے ہو رہے ہیں جو ستا رہے ان پہ عذاب جلدی نہ کرو آپ، بہت جلدی ان پہ عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے. اللہ ایک عمل جو ہے ان کی ایک بات کو گن رہا ہے، ان کے دن گنے جا چکے ہیں. جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے، مطلب اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کے آگے ایمان کے ساتھ جو ہے عزت اکرام کے ساتھ جو ہے پیش ہوں. تو وی آئی پی جو ہے ڈیلیگیشن ہوگا جو اللہ رب العزت جو ہے انہیں بلائے گا اپنے پاس، تو وہ وہاں اکٹھے ہوں گے. اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، مطلب جانوروں کی طرح، جیسے پیاسے جانور ہوتے ہیں تو انہیں ہانک کے لے جایا جاتا ہے. ایک طرف تو مہمان نوازی اور دوسری طرف ذلت اور رسوائی. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا. متقی پرہیزگار جو ہوں گے ان کے دل میں جو ہے وہ یہ بات نکل جائے گی کہ انسانوں میں ان کی عزت ہو، بلکہ ان کی نظر صرف اللہ میں رہے گی. اللہ اپنے آپ ان کی عزتیں جو ہے وہ کرائے گا انسانوں میں، جنوں میں، جہاں جہاں وہ چاہے گا. اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو جانوروں کی طرح ہانک کے لے جایا جائے گا، اور جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو جو ہے مہمان نوازی کی جائے گی اللہ کی طرف سے. اب جب اللہ مہمان نواز ہوگا تو آپ دیکھیے کیسی میزبانی اللہ کریں گے ہماری. کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول و قرار لے لیا ہے. مطلب مہمانی جو ہے وہ رب کرے گا. اللہ کے اذن سے، حکم سے تو کسی کی شفاعت ہو سکتی ہے، مگر جھوٹی شفاعت کسی کی نہیں چلے گی. جن کا جو ہے رخ کعبہ ہی نہ ہو ان کی شفاعت کس طرح سے چل جائے گی. آج جو لوگ اپنے پیروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے پیر کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، وہ سمجھ لیں کہ وہاں تو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے، اس میں تو اللہ نے کہہ دی یہ بات کہ کوئی مطلب کسی کی سفارش کر ہی نہیں سکتا، صرف اس کی جس کی اللہ چاہے. مطلب وہاں سفارش بھی اللہ کے حکم سے ہوگی، اس کے اذن سے ہی. تو وہاں جو ہے مہمان نواز اللہ ہوگا اور اس کے اذن سے ہی، اس کے حکم سے ہی کسی کی سفارش ہوتی ہے. ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے. مطلب یہ جھوٹے جو لوگ ہیں مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے، ان سے اللہ بڑا ناراض ہوتا تھا. یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، مطلب بڑی گستاخی، بدترین گناہ تم نے کیا ہے. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. مطلب اتنی ناگواری سے کہا اللہ نے کہ اتنی بڑی جرت انہوں نے. شرک کی بدترین صورت ہے کہ اللہ کو غضب دلانے والی بات ہے کہ اللہ کی اولاد معاذ اللہ کہی جائے. مطلب غصے میں بار بار دہرایا اللہ نے قرآن میں، اور اگلی آیت میں پھر دہرایا کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں. مطلب مشرکین نے جو عرب تھے فرشتوں کو اللہ کا بیٹی بناتے تھے. عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور یہود نے حضرت عزیر کو بیٹا بتایا. تو یہ سب چیزیں اللہ کو غضب دلانے والی بات ہیں، غصہ دلانے والی بات ہیں. سب سے زیادہ غصہ اللہ کو اسی بات پہ آیا، اور بدترین شرک کہا قرآن میں اسے. شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے. مطلب اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو فانی ہو. اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گا. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہم مر جائیں گے تو اولاد کے ذریعے ہمارا نام باقی رہے گا. اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، مطلب بندہ بن کے. رسول بھی، تمام انبیاء بھی، تمام جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں تب جو ہیں وہ حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، بندہ بن کے، غلام بن کے. جب سب ان کے غلام ہیں پھر اسے اولاد کی کہاں ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بات سے سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد بنائی جائے. ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے. اللہ نے اپنے علم اور قدرت سے سب کو گن رکھا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک اللہ کی گنتی میں ہیں. جو اس کے لیے اولاد کو کہتے ہیں ان کا بھی احاطہ کر رکھا اللہ نے، انہیں بھی دیکھ رکھا کہ کون لوگ ہیں. اور باقی جو تمام اولیاء اللہ ہیں جنہیں معبود مانتے ہیں انہیں بھی
کہ ان کی کیا چاہت تھی. انہوں نے خود کو اپنے آپ تو معبود بنانے کو نہیں کہا یا خود تو شریک نہیں کرایا. مطلب سب جو ہے بندہ بن کے اللہ کے ہاں اکٹھے ہوں گے. تمام مخلوق کا جو خالق مالک اللہ ہے اور کسی کی حاجت نہیں ہوگی. سب کو اس کی حاجت ہے, اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. اور وہی صمد ہے. صمد کا لفظی میننگ بھی یہی ہے کہ جس کی سب کو ضرورت ہو اور اسے کسی کی ضرورت نہ ہو. اور آج 95 نمبر آیت میں یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. مطلب سارے کے سارے, کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی ماں باپ, بیوی, کوئی گھر والا ساتھ نہیں ہوگا. سورہ شعراء آیت 88 میں بھی وہاں نہ مال نفع دے گا نہ بیٹا نفع دے گا. تو اکیلا کھڑا ہوگا آدمی, ہر ایک سوال کا جواب دے ہوگا اکیلا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. آیت نمبر 96, بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا. مطلب خود بھی محبت کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دے گا. حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ پہلے اللہ خود محبت کرنے لگتا ہے ایسے بندوں سے, پھر جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. اور پھر یہ منادی کراتا ہے کہ سب فرشتوں میں وہاں پہ محبت کی منادی ہوتی ہے. پھر وہی حدیث میں بات پوری آتی ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کے اللہ کہتا ہے کہ فلاں سے مجھے محبت ہو گئی, آپ بھی کرو. وہ کرتے ہیں, پھر فرشتے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات ڈال دی جاتی ہے, پھر سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے اللہ والوں کے پیچھے کس طرح سے لوگ دیوانے ہوئے پھرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں ان کا یقین, ان کی محبت ڈال دیتا ہے. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے. اللہ عربی زبان کو اللہ نے بہت آسان, کیونکہ حضور عربی زبان جانتے تھے تو اس لیے کہا کہ یہ آسان کر دیا ہم نے قرآن کو. اور قرآن کے مضمون بھی ویسے بھی صاف اور واضح اور کھلے ہیں کہ آدمی آسانی سے سمجھ جاتا ہے. ایک بار اس کی طرف رجوع کرے انسان تو بالکل قرآن جو ہے اسے روز نئی چیز دیتا ہے. آپ یقین کریں, میں نے تو بہت دیر میں قرآن سیکھنا شروع کیا, لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے ایسی ایسی چیزیں دی ہیں. حالانکہ نہ تو میں عالم ہوں, نہ میں کچھ پڑھا ہوا ہے زیادہ, اور بہت کمزور انسان ہوں, گناہ گار, لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے ایسی ایسی چیزیں قرآن کی کھلتی ہیں. جب بھی قرآن لے کے بیٹھتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے مجھے کوئی نہ کوئی نئی چیز نہ دی ہو. تو قرآن سے دعوت دینے کا حکم ہے اس آیت میں. ہر نبی کا یہی فریضہ رہا, خوشخبری اور ڈراوا دینے کا حکم ہے. تو یہاں خوشخبری کی وجہ سے لوگوں کے دل کھل جاتے ہیں کہ جب ہم ان کے سامنے جنت بیان کرتے ہیں اور وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی آسائش, تو لوگوں کو خوشخبری سنانے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور قرآن بھی یہ بار بار حکم دیتا ہے کہ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے. مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا بھی سرکشی ختم ہو کے لوگوں کے دل کھل جاتے ہیں اگر ہم اللہ کے عذاب کی آیتیں انہیں سنائیں. تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ مکے کے وہ لوگ جو نہ خود مانتے تھے اور نہ دوسروں کو ماننے دیتے تھے, انہیں عذاب کا ڈر سنا. مطلب دعوت جو ہو, تبلیغ جو ہے, اس کا ذریعہ قرآن کو بنایا جائے. سورہ مائدہ آیت 67, سورہ فرقان آیت 53 اور سورہ قاف کے آخر میں بھی تبلیغ جو ہے وہ دعوت, جہاد سب قرآن سے کرنے کا حکم ہے. آج کی آخری آیت ہے, ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں, کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے. مطلب یہاں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ میں نے بہت سی قومیں, گروہ جنہوں نے حق کا انکار کیا, ان کو مٹا دیا. کہیں کوئی ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے, ان کی کوئی جھلک بھی نظر نہیں آتی اور ان کی آواز بھی کان میں نہیں پڑتی. تو یہاں اللہ نے کہا اب بھی اپنی درستگی کر لو. یہ جو آیتیں ہمارے پاس آتی ہیں جو دوسری قوموں کے اللہ قصے بیان کرتے ہیں, وہ صرف اور صرف ہمارے لیے کہ ہم کسی طرح سے اپنے ایمان کو چیک کریں, اپنے اعمال کو چیک کریں, اپنے حالات کو چیک کریں اور پلٹیں. توبہ کا دروازہ اللہ نے اسی لیے کھلا رکھا ہے. اور جو کلام بھیجنے کا, نبی بھیجنے کا, شریعت بھیجنے کا معاملہ ہے, وہ صرف اور صرف ہمیں چونکانے کے لیے ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں اور اللہ کو یاد کریں اور پھر آخرت اپنی سنبھال لیں, آخرت سے غافل نہ ہوں. یہ آج الحمدللہ سورہ
مریم اللہ نے پوری کرا دی. اگلے بار انشاءاللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ سے شروع کریں گے جو نئی صورت ہوگی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.